السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین کے تمام مراحل آسان کر دے، اور علم کے یہ جتنے بھی انداز ہیں اور علم الہی کے جو بھی فرائض ہیں تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ آج ہمارا جو پہلا دن ہے، اس میں تاریخ اسلام کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تاریخ اسلام ایک بڑا وسیع ایک مضمون ہے، موضوع ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے، اور اگر یہ اس انداز سے ہی رہے تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کے جو احوال ہیں آج کے دن تک، یہ جو بھی گزر چکا ہے اسلامی تاریخ کے اندر، یہ دراصل اسلامی تاریخ ہی کہی جاتی ہے۔ لیکن اس میں بالخصوص جس کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک تو سیرت کا انداز ہے۔ جب ہم سیرت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جو کہ خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے کہ چاروں خلفاء جو ہیں ان کا دور ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بات بھی ہے، اور یہ وہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ وقت جو ہے، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، وہ 30 سال سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک باقی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک بنو امیہ کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ اس کی ابتدائی انداز ہیں جس میں اول سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے دیگر جتنے بھی خلفاء ان کے آتے ہیں۔ بالآخر بنو عباس کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو بنو امیہ اور بنو عباس کی جو تاریخ ہے یہ بڑی آپس میں مختلف ہے، اور ان کا انداز بھی اور آغاز اور انتہا بھی بہت ہی ایسی کیفیتوں سے دو چار ہے کہ جس میں بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور بہت کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندوبست ہوتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ صحیح امور سر انجام دیتا رہے تب تک تو وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنے انداز سے چلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی جو شرعی احکام ہیں ان کے اندر انسان اپنی مرضیاں کرنی شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جو بنیادی طور پر ہم نے جس چیز کو سمجھنا اور پڑھنا ہے وہ خلافت عباسیہ ہے۔ ہم نے پہلے غالباً کچھ حصہ جو ہے بنو امیہ کا کچھ ایک آدھ جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں تک تو بات ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ابھی حصہ جو ہے وہ خلافت عباسیہ کا ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں یہ ایک تھوڑا سا فرق ہمارے سامنے یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ اسلام کے اندر خلافت ہے، اور خلافت کے علاوہ جو بھی انداز ہے اس کو اس انداز سے قبولیت نہیں ملی۔ اسلام میں خلافت کے علاوہ جتنے بھی انداز ہیں ان تمام کو قبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باقی جتنے بھی مثلا کوئی ملوکیت کا نام لیتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی نہیں تھا یا وہ انداز اسلامی نہیں تھا، تو یہ بہرحال بہت زیادہ فرق ایک آ جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو
نظام رکھا ہے وہ خلافت کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہوتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد چاروں خلفائے راشدین جو ہیں ان کا جو انداز ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کچھ ہمارے سامنے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں کہ جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید خلافت کے علاوہ کوئی اور بات ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں، یعنی ائمہ جو ہیں ان میں آپس میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ کیا صرف اور صرف خلافت ہی اسلام کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں؟ کیا باقی جو جتنے بھی نظام حکومت ہیں، کیا وہ جائز ہیں، درست ہیں یا ناجائز؟ تو اس انداز سے جب بات کرتے ہیں تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل بھی ہیں۔ ہم چونکہ میں نے جو ابتدا میں بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر یا اسلامی جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر خلافت کے علاوہ باقی چیزوں کو وہ قبولیت نصیب نہیں ہوئی جو کہ صرف خلافت کو ہی ہوئی ہے، کیونکہ اولین جو معمار تھے اسلام کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے خلافت کا تسلسل ہی قائم رکھا ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہ چیز زیادہ لوگوں کے ہاں مروج بھی ہے، معروف بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے، اور اسلام کا صحیح انداز سے جو اسلامی فکر ہے اس کی پہچان بھی خلافت کے ذریعے ہی ہمارے سامنے آتی ہے۔ خلافت سے ہٹ کر جتنی بھی ہم باتیں کر لیں، جتنے بھی نظام آ جائیں، اور ان کے اندر وہ قبولیت، اسلامی رواداری یا اسلامی تشخص جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ یہاں دوسرے لوگوں کی بات کو بھی جو ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میرے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کر دیں، لیکن باقاعدہ طور پر نامینیشن نہیں کی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ تو لوگوں نے اتفاق کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے وہ نامزد کر دیا۔ اگرچہ انصار جو ہیں وہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی مصر تھے، یا ابتدا میں انہوں نے کے لیے بھی خواہشات کا اظہار کیا تھا خلیفہ کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، لیکن جو امت ہے وہ ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی جمع ہوئی ہے، اور انصار نے بھی اپنی بات کو ترک کر کے خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو ہی قبول کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار تھے، اس لیے ہم ان کے اصحاب کے بھی انصار ہیں، یعنی ان کے ساتھیوں کے بھی انصار ہیں۔ تو اس بنا پر پہلی بات تو یہ موجود ہے کہ جس پر ساری امت متفق ہو جائے، ساری امت متفق ہو جائے، وہ اس لائق ہے کہ وہ کسی کو بھی منتخب کر لے تو وہی خلیفہ ہے۔ دوسرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ یہ میرے بعد یہ خلیفہ ہو۔ تو اسی پس منظر میں، اسی انداز میں ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر عوام، مسلمان سارے اتفاق نہیں بھی کرتے، جو حاکم وقت ہے، حاکم وقت سے مراد خلیفہ ہے، وہ خود بھی جس کو بہتر سمجھتا ہے، جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کو نامزد کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز تھا جو اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تھا، اور وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایسے خاص اصحاب تھے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمی ہونے کے بعد 5 افراد کی کمیٹی بنا کر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ 5 میں سے جن کا مرضی انتخاب کریں، یعنی مشاورت۔ تو یہاں پہ ایک تو حضرت ابو بکر کے حوالے سے اجماع امت، حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کے لیے جو ہے وہ کسی ایک کو نامزد کرنا، اور مشاورت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے مشاورت کی کمیٹی قائم کرنا۔ یہ تینوں انداز جو ہیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی جو ہیں وہ اسی تسلسل کو برقرار رکھا گیا۔ تو آج جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت کے لیے، دیکھیں اس میں وسعت بہت ہے، ان تینوں انداز میں وسعت بہت زیادہ ہے،
کہ اگر آپ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ تینوں انداز جو ہیں وہ قائم کیے جا سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی خلافت کے لیے مختلف انداز جو ہیں وہ اختیار کیے گئے۔ البتہ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف خلافت ہی نہیں، باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے تھیں جن کو بنیاد بنا کر خلافت کے علاوہ بھی اگر کوئی نظام چل رہا ہے، مثلا ملوکیت کا ہے، بادشاہت کا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی قدغن نہیں تھی۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے کیسر و کسریٰ کو، یا اپنا عمراء اور سلاطین کو 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد، تو ان تمام خطوط میں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبائلی نظام تھا، اور وہ قبائلی نظام رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبائلی نظام کو ختم نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر قبیلے کا نظام چل رہا تھا، اور وہ تھے تو سارے قریشی، لیکن ان کے آگے جتنے بھی مختلف قبیلے تھے، ذیلی قبیلے، ان تمام کی مختلف ذمہ داریاں تھیں۔ خود بنو ہاشم جو ہیں وہ حجاج کی خدمت گار تھے، اور ان کو پانی پلانے کی ذمہ داری بنو ہاشم کو تھی، جبکہ دوسرے مختلف قسم کے کئی ایسے تھے جو فوجیوں کی ذمہ داری تھی، کئی ایسے تھے جن کو علم برداری کی ذمہ داری تھی، کسی کو مختلف قسم کے امور سر انجام دینے کی، تو گویا کہ دارالندوہ کی کسی کے پاس سربراہی تھی۔ تو یہ قبائلی نظام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہا تھا، اور اس نظام کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ حجاج کو پانی پلاتے ہیں، تو اس لیے ان کو اجازت دی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی کچھ راتیں جو ہیں، یا جو کچھ وقت ہے، وہ ان کے لیے مباح رکھا تھا، کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ حجاج کی خدمت میں ہیں تو اس لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نظام چل رہا تھا پہلے، وہ قبائلی نظام تھا، یا ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطوط لکھے ہیں مختلف بادشاہوں کو، اور خود ان کا قبیلہ یا مکہ کے اندر قبائلی نظام تھا، تو وہ تمام کے تمام جتنے بھی خطوط لکھے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے کسی کو بھی منع نہیں کیا کہ تم نے اپنی بادشاہت ختم کر دینی ہے، اور تم نے بس خلافت کا سلسلہ رکھنا ہے، اور میرے ماتحت ہو کر آپ سب جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں، یا یہی انداز اختیار کیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبائلی نظام مکہ میں موجود تھا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں کیا۔ تو اس بنیاد پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتظامی امور کے لیے کچھ بھی اگر حاکم وقت کچھ بھی اختیار کر لے، کوئی بھی انداز اختیار کر لے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اسلام نے خلافت کو ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کے اندر زیادہ آسانی ہے، اور یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا انداز ہے، اس لیے اسی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ لیکن باقی جتنے بھی نظام ہیں، ان میں انتظامی لحاظ سے اگر کسی چیز سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بات ان کی اپنی جگہ پر ہے، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کو خطوط لکھے تھے، اور حبشہ کے نجاشی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی بادشاہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی بات نہیں کی کہ آپ اپنی بادشاہت جو ہے وہ ختم کر کے مدینہ میں لے آ جائیں، یا وہاں پہ مسلمان اگر جاتے ہیں تو ان کے یہ انداز ہے کہ آپ خلیفہ بنیں اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے۔ تو یہ انتظامی انداز سے اگر کوئی شخص یا کوئی علاقہ یا کوئی بھی جو ہے وہ قوم اپنے لیے کسی بھی انداز سے کوئی چیز منتخب کرتی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے، جو کہ اسلام کی روح ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، خلیفہ بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نمائندہ ہے، اور اس کو
آگے لوگوں تک نافذ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اصل بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہی ہے، اور اس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں، اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو اور اس کو نافذ کرنے والا ہو، اور لوگوں کو اس پر ہی جو ہے اس نظام اسلام کے مطابق ہی ان کا انداز جو ہے وہ انداز فکر اور معاملات کا انداز وہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بادشاہت کے ذیل میں رہ رہا ہے، لیکن بادشاہ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اسلام کے نفاذ کی بات کرے اور خود بھی اسلام پر عمل پیرا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی ان سے مروی ہیں جو کہ ہم تک پہنچی ہیں، جس میں میں نے پہلے جیسے ذکر کیا ہے کہ سیدنا حماد بن سلمہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خلافت 3 سال تک ہے، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اس حدیث کو جو ہے وہ اصحاب سنن نے بیان کیا، اور ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال جو ہیں یہ کب پورے ہوتے ہیں؟ خلفائے راشدین، اور ان میں چند ایام جو ہیں وہ ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو وہ خلیفہ رہے ہیں، تو یہاں تک جو ہے وہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے تسلسل شروع ہو جاتا ہے بنو امیہ کی خلافت کا۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے دین کی شروعات نبوت اور رحمت سے ہوئی، پھر خلافت و رحمت ہوگی، پھر بادشاہت اور جبر کا زمانہ آئے گا۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایام ہیں اس میں نبوت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، اور اپنی امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت کے باعث بھی تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی، یعنی اس کے بعد ہے تو خلافت، اس کے بعد خلافت تو ہے، لیکن وہ اچھی خلافت ہے کہ اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے سیدنا ابو عبیدہ جراح بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس کے بعد پھر بادشاہت اور جبر کا زمانہ آئے گا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ خلافت تک رہیں گے، خلافت کا انداز ہی اپنائیں گے، تو وہی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جب بادشاہت شروع ہو جائے گی اور جبر کا زمانہ آئے گا تو اس میں بے شک اسلام ہی ہو، لیکن وہاں پہ ایک جبر کا انداز ہے جو کہ بہت زیادہ آسانی والی اور رحمت والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت اور رحمت ہوگی، اور جب بادشاہت کا ذکر کیا تو جبر کا ذکر کیا، گویا کہ خلافت میں رحمت ہے اور بادشاہت میں جبر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی کئی روایات ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کو بہرحال زیادہ اہمیت دی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو انداز ہے خلافت کے حوالے سے یا خلیفہ بننے کے لیے یا اس کے چناؤ کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جو مجمل سا ان کا فتویٰ ہے، یا یوں پہلے کہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ خلیفہ چننے کے لیے ہر خاص و عام کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس بات کے اہل ہیں، جو لوگ اس بات کے اہل ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے لیے کس شخص کو زیادہ جو ہے کس چیز کا اہل ہونا چاہیے، وہ یہ سب جانتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ خلیفے کا چناؤ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ خلیفہ چننا شروع کر دے، اور
ہر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی رائے دے، رائے دینے میں، مشاورت میں جو ہے وہ صرف اور صرف وہی لوگ آنے چاہیے جو اس بارے میں اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت جو ہے خلافت سے اب تو ختم ہو چکی ہے، اب پوری دنیا میں خلافت کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا تسلسل تھا جس میں جب تک خلافت رہی ہے مسلمان عزت کی زندگی اسی لیے جو ہے وہ جیتے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب ملوکیت آ جائے گی تو پھر جبر کا دور آ جائے گا، تو اب وہ تسلسل ہے۔ تو ہم اس میں تھوڑی سی اب ذکر کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ جو خلفائے راشدین تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد بنو امیہ کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لیتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ کچھ عرصہ درمیان میں کچھ جنگیں وغیرہ بھی رہی ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف دیگر جو ہیں وہ تھے۔ تو یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا جو مقابلہ رہا ہے، اس نے بہرحال اسلام کو یا ابتدائی طور پر امت کو تقسیم رکھا، شروع میں تقسیم رکھا، اور پھر یہ ایسی تقسیم در تقسیم ہوتی رہی کہ جس کا نقصان بالآخر بعد میں ہوتا رہا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم ان باتوں کو جو کہ اختلافی باتیں ہیں ان کو تو ہم ذکر نہیں کریں گے، ہمارے پیش نظر بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح آپ چاہیں گے اس کو اسی طرح اسی انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم علمی کاوشوں کو دیکھیں تو بنو عباس کی تاریخ ہم نے جب پڑھنی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ خدمت حدیث میں جو صحاح ستہ ہے وہ اسی دور کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اسی طرح دیگر کئی امور ہیں جو کہ۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے انداز سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی دین کے اوپر ہی چلنے والے تھے، اس لیے براہ راست حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ مسند خلافت کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ بھی بہت زیادہ دیر تک ہمارے سامنے رہنا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز کے اندر اپنی خلافت جو ہے وہ قائم کی تھی۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی خلافت کے لیے کوشش کی ہے، اور پھر بالآخر جو ہے وہ جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔ تو آل بیت میں سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ انتہائی زیادہ پریشان کن ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ان کی اولاد میں سے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے تھے، امام علی زین العابدین، جو خود انہوں نے خلافت کو نہیں پسند کیا، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے ان میں سے جو فاطمی تھے، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے، اس سے ہٹ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ایک بیوی تھی حنفیہ، ان کی اولاد میں سے محمد بن حنفیہ جو ہیں ان کو امام بنایا گیا۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ دو گروہ ہو جاتے ہیں جن کو ذکر کرنا یا جاننا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک تو خوارج ہیں اور ایک شیعان علی ہیں۔ یہ تھوڑے سے اس میں تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون ہے۔ انس، اس میں نا ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ بظاہر ابھی آؤٹ لائن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کچھ دنوں تک جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیں گے، اس میں وہ ساری کتابیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ سر دست جو ہمارے سامنے ہے وہ خلافت عباسیہ ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا وقت ہے، یہ اس میں کچھ انٹرو وغیرہ ہوگا جس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ جاننے والی ہیں، پھر اس کے بعد ہم ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے چلیں گے اور آپ کو کتابیں بھی بتا دی جائیں گی۔ میرے سامنے تو ویسے جو کتاب ہے تاریخ اسلام معین الدین احمد ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، شاہ معین الدین احمد ندوی رحمہ اللہ کی کتاب، وہ بھی میرے سامنے ہے، اور اسی طرح تاریخ الخلفاء
جو ہے امام سیوطی رحمہ اللہ کی، وہ بھی میرے سامنے ہے، اور اسی طرح دیگر دو تین اور بھی کتابیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ان دو کتابوں سے ہی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے کسی ایک چیز پہ اکتفا بھی کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مختلف کتابوں کو سامنے رکھیں گے، کسی ایک کتاب کو لے کر چلیں گے، تو یہ دو کتابوں تک ہی ہم جو ہیں وہ رہیں گے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ سیدنا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری جو زوجہ مکرمہ تھی حنفیہ، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ، وہ جو ہیں وہ اس سلسلے میں یعنی خلافت کے لیے نامزد ہوئے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دو طرح کے مختلف جو گروہ تھے، ان میں ایک شیعان علی ہیں اور دوسرے خوارج ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بنو عباس الگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اندازہ ہو تو بنو امیہ جو ہیں، ان کی خلافت جو ہے جب ختم ہوتی ہے، زوال پذیر ہوتی ہے، تو اس زوال کی طرف لے جانے والوں میں یہ تین طرح کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک تو خوارج تھے، دوسرے شیعان علی جن کو بنو ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر آگے چل کے آ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو زیادہ جنہوں نے کام کیا ہے ان میں بنو عباس خود ہیں۔ تو بنو عباس نے بظاہر جو ہے وہ یہی یعنی لوگوں کے سامنے عموماً وہ آل بیت یا شیعان علی کی طرفداری کرتے رہے، لیکن حقیقت میں وہ شیعان علی کے ساتھ پھر باقاعدہ طور پر ویسے نہیں رہے جیسے کہ عام حالت میں ہوتے ہیں۔ تو بعد میں بالآخر شیعان علی نے اپنا گروہ جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو بالکل ہی الگ کر لیا، اور اس میں تقسیم در تقسیم آتی رہی، جس کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں الگ رہے گا۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بالکل کنارہ کشی اختیار کی۔ البتہ ان کے بعد محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ خلافت کے لیے نامزد ہوئے، جو شیعان علی کی طرف سے تھے۔ یہ غیر فاطمی صاحبزادے تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنو ہاشم ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسا واضح طور پر سامنے آدمی نہیں آیا جس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بنو امیہ کے خلاف اس انداز سے بات کی ہو، یا یوں کہہ لیں کہ بنو ہاشم یا بنو عباس نے باقاعدہ طور پر یہ تفریق واضح نہیں کی کہ ہم بنو امیہ کے خلاف ہیں، لیکن یہ ایک آہستہ آہستہ تسلسل تھا جو کہ چلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے ہیں محمد بن علی۔ ہم نے چونکہ خلافت عباسیہ کو سامنے رکھنا ہے تو اس لیے ہم اس طرف اب ہم منہ ہوتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، جن کا نام تھا محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ ابو ہاشم نے یہ جو ایک شخص تھے، انہوں نے خلافت کا جو یہ تسلسل ہے اس کو محمد بن علی کے سپرد کر کے ان کو نامزد کر دیا کہ یہ خلیفہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی خلافت اور امامت کے لیے یہ باتیں آگے بڑھتی رہیں، لیکن 126 ہجری میں محمد بن علی نے وفات پالی، اور پھر ان کے بیٹے ابراہیم ان کے جانشین ہوئے۔ ان دونوں کے زمانے میں عباسی دعوت جو ہے ان کا تسلسل جو ہے، یعنی ان کی خلافت کا جو خفیہ تسلسل ہے وہ جاری رہا۔ ابراہیم کے زمانے میں یہ بات سامنے آ گئی اور بنی امیہ نے ان کو گرفتار کر کے قید کر دیا، اور قید ہی میں انہوں نے وفات پا لی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم کی گرفتاری کے بعد 129 ہجری میں ان کے چھوٹے بھائی ابو العباس عبداللہ بن محمد بن علی نے ان کی جگہ لی۔ ان کے زمانے عباسیوں میں کافی وسعت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی، اور وہ باقاعدہ طور پر اعلانیہ طور پر بنو امیہ کے مقابل آ گئے۔ اچھا، جب وہ باقاعدہ طور پر مقابل آئے تو بنی عباس کے دائی، جو سب سے بڑے دائی تھے، وہ ابو مسلم خراسانی تھے۔ انہوں نے بنو امیہ کا خاتمہ کیا، اور بنو عباس کی دعوت ان کی اور بنو امیہ کی آویشیں اور لڑائیوں کے بعد اس کو جو ہے وہ ختم کر دی۔ تو یہ تسلسل جو ہے یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے جو کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کی خلافت جو ہے
وہ ختم ہو کر بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی۔ بہرحال اس میں جو اہم ترین کردار ہے وہ ابو العباس عبداللہ بن محمد کا ہے، جسے ابن صفاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی جو شخص ہے جس نے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی۔ تو یہ یہاں تک ہم اس کو ذکر کرتے جائیں گے، آگے ہم تھوڑی سی کچھ چیزیں جو ہے وہ چند ذکر کرنا چاہیں گے، جس میں تقریباً 37 کے قریب ایسے خلفاء ہیں جو کہ بنو عباس میں سے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو بتا بھی دیا جائے گا باقاعدہ طور پر بعد میں، لیکن میں ان کو ترتیب وار جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے جس نے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے ابو العباس صفا۔ یہ ربیع الاول ربیع الثانی کے اندر 132 ہجری میں یہ خلیفہ بنتا ہے، اور 25 جنوری یا 10 جون تک جو ہے یہ 25 جنوری 750 تک کا جو عرصہ ہے یہ یہاں تک یہ قائم رہتا ہے۔ 13 ذوالحجہ 136 ہجری تک ان کی خلافت رہتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ابو جعفر منصور۔ ابو جعفر منصور جو ہیں ان کی ابتدا ہے خلافت کی 13 ذی الحجہ 136 ہجری، اور اس کے بعد 6 ذی الحجہ 158 ہجری تک یہ خلیفہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد محمد مہدی، موسیٰ ہادی، ہارون رشید اور امین رشید، پھر اس کے بعد مامون رشید، اور معتصم باللہ، باسط باللہ، متوکل علی اللہ، اور منتصر باللہ۔ یہ تسلسل آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن ان میں جو معروف ہیں جنہوں نے خلافت عباسیہ کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر چلے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ مضبوط ہوئی ہے، یہ خلافت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، ان میں ابو جعفر منصور ہے۔ ابو جعفر منصور وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے خلافت عباسیہ کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے، اور بغداد بھی انہوں نے قائم کیا، یعنی جو ایک کیپٹل سٹی ہے بغداد، اس کو بنایا گیا، اور پھر اس کے اندر اور رہتا بھی ہے۔ تم نے پڑھا بھی نہیں کلاس میں جانا۔ اس کے بعد جو ہے وہ محمد مہدی یا ہارون رشید اور مامون رشید، یہ دونوں اشخاص ہیں جو کہ اس خلافت عباسیہ میں بہت ہی زیادہ معروف ہیں، اور جنہوں نے بہت زیادہ ایسے امور سر انجام دیے ہیں کہ ان کی وجہ سے خلافت عباسیہ کو چار چاند لگے۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ اس میں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ خلافت کا انداز نہیں تھا۔ اگرچہ یہ خلیفے ہی تھے سارے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے انداز سے یہ ترتیب رکھی سی کہ اپنے بچوں کو اور پھر بچوں کے بچوں کو، یعنی اپنے بعد آنے والے مختلف جو اولادیں ہیں ان کو اپنے خلیفے یا نمائندے پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یعنی خلافت کو بالخصوص خلافت کو ملوکیت کی شکل میں لے کر جانے والے یہ بنو امیہ میں سے بھی تھے، اور اس کے بعد بنو عباس میں سے بھی ایسے ہی تھے۔ تو جو حسن در حقیقت اسلام کا خلافت کا تھا، وہ ملوکیت میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اندر صرف اس بنا پر یہ خلافت جو ہے وہ یا اسلامی نظام حکومت جو ہے اس کے اندر پریشانی لاحق ہوئی، کہ وجہ صرف یہی تھی کہ جو ملوکیت ہے، اسی بنا پر بہت سارے ایسے خلفاء جو ہیں وہ مقتول بھی ہوئے ہیں، اور اسی بنا پر ایک دوسرے مختلف قسم کے لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، یا پھر اختلاف کے باعث ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یا اپنی قوت کو واضح کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر مستحکم کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیا گیا۔ تو وہ حسن جو خلافت کا تھا وہ ملوکیت میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے امور جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں اسلام کی روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ بالکل اس کی مخالفت سامنے آتی ہے۔ تو اسی بنا پر یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ تو بہت ہی رحمت والا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت و رحمت، خلافت تو ایک رحمت والا معاملہ ہے، اور جب ملوکیت آئے گی،
جب بادشاہتیں آئیں گی تو پھر اس میں جبر والا نظام ہے، تو اس کی بنیاد، اس کی وجہ سے پھر بہت سارا اختلاف رونما ہوا۔ ہم نے بات کی ہے بنو عباس کے حوالے سے، ان کی ابتدا کے حوالے سے، تو اب آگے ہم آ، ذکر کرتے ہیں جو ان کا اصل آ، جو بنیادی کردار ہے، ابو العباس عبداللہ بن محمد سے، جن کو صفاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو ان کا ہم ذکر کریں گے، جنہوں نے بنو عباس کی بنیاد رکھی، ان کی خلافت کی بنیاد رکھی۔ ہم ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات کچھ روایتیں بنائی بھی جاتی ہیں، اس حوالے سے بنائی بھی گئی، کسی کی تفصیل بیان کرنے کا مقصد ہوتا، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو کہ روایات کو بناتے اور پھیلا دیتے۔ اسی لیے محدثین نے صحیح روایات کو ضعیف روایات سے الگ کر دیا، اور ضعیف روایات کے حوالے سے واضح کر دیا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں، اور ان کے اندر یہ اشخاص یا روات جو ہیں یہ درست نہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو عباس کی کے اندر خلافت کے حوالے سے کچھ روایات ملتی ہیں، اور وہ روایات جو ہیں وہ ایک دو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں یہ ہے کہ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ وہ باہر تشریف لائے، تو ان کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے ابو الفضل، ابو الفضل فضل جو ہیں یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، فرمایا کہ کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ امر مجھ سے شروع کیا اور تیری اولاد پر اسے ختم کرے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ تم سے ہی یہ معاملہ خلافت شروع ہوا اور تم پر ہی اسے ختم کرے گا، یہ بھی الفاظ ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغفر لعباس ولولدہ مغفرۃ ظاہرۃ و باطنہ لا تغادر ذنبا اللہم احفظہ فی ولدہ، کہ اے اللہ عباس کی اور ان کی اولاد کی ظاہری باطنی مغفرت فرما دے، اور انہیں کسی گناہ میں نہ پکڑنا، اے اللہ ان کے بیٹوں کی بھی حفاظت فرما۔ تو اس میں ایک کوئی کہیں پہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وجعل الخلافۃ باقیۃ فی عقبہ، کہ ان کی اولاد میں خلافت کو بھی باقی رکھ۔ تو ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت اسی طرح ہی موجود ہے۔ اسی طرح دیگر بھی کچھ ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری بیان فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ خلافت ان کی طرف رہے گی۔ اسی طرح یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ بنو امیہ نے ابتدا میں جو کردار ادا کیا، انہوں نے اپنے جتنے بھی مخالفین تھے، اگرچہ اس سے پہلے بھی بنو امیہ کی خلافت سے پہلے، حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے پہلے بھی جو معاملہ رہا ہے اس میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کا آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن بنو امیہ کا جو کردار ہے اس میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ بنا وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بنا۔ تو یہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی، اس سے بنو امیہ کے خلاف بہت ہی شدت موجود تھی، بہت ہی مخالفت موجود تھی۔ ان میں خود صحابہ کے اندر بھی یہ تذبذب تھا، وہ پریشان رہتے تھے، اور دوسری طرف دیگر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت سے محبت کا نام لینے والے، وہ لوگ بھی شامل تھے۔ اور اسی طرح خوارج بھی اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں بنو عباس کا جو انداز تھا وہ ذرا مختلف تھا، کہ وہ اپنے لیے یہ کوشش کرتے تھے خفیہ طور پر کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ خلافت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ وہ بظاہر تو
شیعان علی اور آل بیت کی محبت کے نام لیواؤں کے ساتھ ان کی موافقت اور ان کی تائید چاہتے اور تائید کرتے، لیکن بالآخر جب وہ خلافت پر براجمان ہوئے تو انہوں نے اس کو بالکل بھی الگ کر دیا۔ اب جو کردار ہے اس کو مختصر میں ذکر کرتا ہوں، ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ابو العباس عبداللہ بن محمد جو ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی اور امیوں کو، یعنی مروان جو آخری خلیفہ تھے بنو امیہ کے، ان کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ تغدو کی، اور مروان کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اور مختلف علاقوں سے مروان جو آخری خلیفہ تھا وہ بھاگتے بھاگتے، کبھی پہلے مصر، پھر اس کے بعد مختلف علاقوں سے آگے جاتے جاتے وہ جو ہے بالآخر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور بالآخر ابو العباس عبداللہ بن محمد نے، یہ جس کا نام صفا تھا، یہ اس نے خلافت جو ہے وہ حاصل کر لی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بنو عباس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ بنو عباس کے جو زیادہ تر معاون تھے وہ عراق اور خراسان میں تھے، تو یہیں پہ سب سے پہلے جو بیعت ہوئی ہے صفا کی، وہ یہیں پہ ہوئی ہے۔ اس نے عراق کو اپنا پایہ تخت بنایا، اور 134 ہجری میں انبار میں ایک شہر ہاشمہ آباد کر کے اس کو اپنا پایہ تخت جو ہے وہ بنا دیا۔ اسی شہر کو بعد میں صفاح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور مدینہ المنصور بھی یہی شہر کہلاتا ہے۔ صفاح نے جو نئی حکومت شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بھائی ابو جعفر منصور جو بعد میں خلیفہ بنتے ہیں، ان کو جزیرہ آذربائیجان اور آرمینیا کا والی بنایا، اپنے چچا داؤد کو مدینہ منورہ اور مکہ کا اور یمن اور یمامہ کا والی بنایا، اور اسی طرح اپنے بھتیجا کو کوفے بھیج دیا، اور ایک چچا کو شام دے دیا، اور اسی طرح مختلف علاقوں کی طرف انہوں نے اپنے والیوں کو بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک نیا جو ہے وہ عہدہ قائم کیا جسے وزارت کا نام دیا گیا۔ یہ سب سے پہلے عبداللہ بن محمد صفاح نے ہی اس کو جو ہے وہ بنایا تھا۔ اس وزارت کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے شخص کو بھی اپنے نمائندے کے طور پر رکھتے تھے کہ جس میں وہ اگرچہ وہ بنو عباس میں سے تو نہیں تھے، لیکن ان کا کردار بہت اچھا تھا۔ تو سب سے پہلے اس منصب پر عباسی تحریک کا مشہور جو دائی ابو سلمہ تھا، اس کا تقرر ہوا، لیکن جلد ہی وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا صفاح نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور شخص کو اس میں جو ہے اس عہدے کے لیے جو ہے وہ نامزد کر دیا، اور اس کو اپنا جانشین بھی یعنی اس وزارت کا جانشین بھی بنا دیا، جس کا نام خالد بن برمک تھا۔ یہ خالد برمکی جو ہے، یہ دراصل اس کا تعلق جو ہے یہ ان علاقوں میں ہے جہاں بدھ مت وغیرہ تھی، اور یعنی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر صفاح نے انہی کے طرف سے، یعنی انہی میں سے ایک جو اچھا شخص تھا، خالد اس کا نام تھا، اس کو یہاں کا والی مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ صفاح نے جو اپنے دور حکومت میں 5 سال کے اندر جو سب سے زیادہ کام کیا ہے اور اپنی حکومت کی بنیاد میں زیادہ مضبوطی رکھی ہے، ان میں سب سے زیادہ اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی بنو امیہ کے افراد تھے ان تمام کو قتل کر، اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جہاں کہیں بھی وہ ملتے ان کو بہت زیادہ تعظیم دے کر ختم کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے یہاں تک کیا کہ جو قبریں تھیں ان کو اکھاڑا گیا، اور ان میں سے بعض خلفاء جو بنو امیہ کے خلفاء تھے ان کو نکالا گیا، پھر ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، پھر ان کو جلایا گیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ بڑی شدت کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن ان میں سے ایک عبد الرحمن نام کا ایک بنو امیہ میں سے ایک فرد جو ہے وہ بھاگ کر جو ہے وہ چلا گیا، اور بعد میں پھر وہ کسی طرح جو ہے وہ مصر کے اندر ان کو پناہ مل گئی۔ لیکن باقی جتنے بھی بنو امیہ کے افراد تھے، ایک مجلس میں تو ایسا بھی ہوا کہ 93 کے قریب ایسے افراد تھے جو بنو امیہ سے تھے، ان کو پہلے دعوت پر بلایا گیا۔ جب وہ دعوت پر پہنچے تو دسترخوان سجایا گیا، اس دسترخوان کے جب وہ بیٹھے تو پھر ان تمام کو قتل کیا گیا،
اور ان کی لاشوں کے اوپر جو ہے وہ دسترخوان بچھا کر وہاں پہ کھانا تناول کیا گیا۔ اس انداز سے بھی یہ کردار رکھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ جائے، یہ بھی ایک کردار۔ اسی طرح صفاح نے جو زیادہ تر امور سر انجام دیے ان میں یہی تھا کہ بنیاد قائم کرنے کے لیے اپنے علاقے میں یا لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد دلانے کے لیے اور ان کے اندر روب ڈالنے کے لیے مختلف لوگوں کو ختم کیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی کہ محسوس ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ باغی ہو رہا ہے تو اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا جائے۔ اسی طرح ایک خوارج کا علاقہ جو ہے، خوارج کے خلاف بھی اس نے کردار ادا کیا۔ یہ عمان اور بحرین کے علاقے میں، عمان اور بحرین کے علاقے میں یہ خوارج بڑے مضبوط تھے اور یہی ان کے مراکز تھے۔ تو صفاح نے یہ بھی کام کیا کہ اس کی طرف جو ہے وہ ان کے لیے، ان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو بھیجا تاکہ ان کو زیر کیا جا سکے اور ان کی طرف سے کوئی سازش نہ ہو سکے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ رومیوں نے جو ہے وہ کیسر روم نے ایشیائے کوچک کی طرف جو ہے اس کے ایک شہر جو سرحدی شہر تھا اس کے اوپر حملہ کیا تو اس کو بھی کچلا۔ اسی طرح اپنے بعد ولی عہدی کے لیے انہوں نے، صفاح نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو جو ہے وہ نامزد کیا، اور ان کے بعد ابو جعفر منصور کے بعد اپنے ہی بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد نامزد کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مختصر سی ابتدائی جو پہلا خلیفہ ہے اس کا یہ کردار ہے کہ اس نے بنو امیہ سے ایک تو خلافت ان کی ختم کی اور ان کو کچلا اور ان کو ختم کیا اور ان کو مقتول کیا، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر اپنی قوت کے اظہار کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اور اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو ابو جعفر منصور جو ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے بنو عباس کو یعنی خلافت عباسیہ کو صحیح طور پر کامیاب کیا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ہی عقل اور بصیرت کے ساتھ آگے لے کر جو ہے وہ بڑھے تاکہ یہ جو ابتدا ہے اس کو صحیح طور پر مضبوط کیا جا سکے، اور اسی بنیاد پر پھر آگے جا کے ہارون رشید اور مامون رشید اور مہدی اور دیگر جتنے خلفاء ہیں انہوں نے کام کیا ہے۔ بہرحال یہ صرف یہی نہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ظلم و ستم کیے اور لوگوں کو شہید کیا یا قتل کیا، نہیں، اس کے علاوہ ان کے بہت سارے ایسے امور بھی ہیں، ایسے کام بھی ہیں جو کہ اچھے ہیں، ان کو ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ اور چونکہ یہ پہلا ایک خلیفہ تھا اور اس نے جو کام کیا اس کا اظہار کر دینا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں بھی ایسی ہیں لیکن ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد تاریخ اسلامی متمدن ہو جاتی، اور جو کام بنو امیہ نے کیا بلا شبہ وہ بھی بہت اچھے کام انہوں نے کیے، اور اس کے اندر اسلامی تاریخ جو ہے یا اسلامی تہذیب اور ایک تمدنی زندگی جو ہے وہ بہت ہی بڑی ہے، پھلی پھولی ہے، لیکن بنو عباس نے تو پھر عروج دکھایا، اور اس کے بعد جب بنو عباس جب ختم ہوتے ہیں تو پھر بالآخر اسلام جو ہے یا مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہوئے ہیں۔ اسلام تو نہیں زوال پذیر ہوتا، مسلمانوں کو زوال جو ہے وہ آیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جس میں جو ہارون رشید اور مامون رشید کا جو دور ہے اس دور میں اسلامی تاریخ کا یہ عظیم دور ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے جب آپ پڑھیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر علم کا گہوارہ اور علم کا مرکز جو تھا وہ بغداد تھا، اور پوری دنیا کے اندر علم کو سراہنا یہ صرف مسلمانوں کا ہی کام تھا، اور یہی وہ دور تھا کہ جس میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سائنٹسٹ تھے، جتنے بھی نئے ریسرچرز تھے، وہ سارے کے سارے اسی جگہ پر جمع ہوتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے۔